تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتا نہیں ہلتا تو پھر دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بالاتکار ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں. یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے. اور یہ اعتراض بہت ہوتا ہے کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا، تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے کرائم ہو رہے ہیں، اس کو وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس طرح سے ہے، اس طرح ہم سمجھ، اس مثال کے طور پہ سمجھیں کہ جیسے الیکٹرک ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، ہمارے گھروں میں آتی ہے، اور ہم اس سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اس سے گانا پکچر بھی دیکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. تو سرکار یہ کہے کہ تمہارے پاس گناہ کرنے کے لیے بھی طاقت نہیں ہے، تم ہمارا کرنٹ یوز کرتے ہو گناہ کرنے کے لیے، اور ہم نے تم کو اختیار اس لیے دیا کیونکہ تمہارا امتحان ہے، ہم روکیں گے نہیں. تم گناہ کرو گے ہمارے کرنٹ سے، ہم نہیں روکیں گے. تم اچھائی کرو گے ہمارے کرنٹ سے، تم اچھے کام کرو گے تو تم کو اس کا بدلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو تم کو اس کی سزا ملے گی. ہم روک سکتے ہیں لیکن روکیں گے نہیں کیونکہ تمہارا امتحان ہے. اور ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو اللہ پاک مسلط کرتے ہیں. دنیا میں بہت ساری جو سزائیں، بہت سارے جو گھٹنائیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہ ان کی خود کی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گنہگاروں کو جو ہے دوسرے گنہگاروں پر مسلط کر کے سزائیں دلواتے ہیں. خود ڈائریکٹ سیلاب، زلزلے، طوفان کے ذریعے سزائیں دیتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ کتنی بڑی بڑی زلزلے آتے ہیں، لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. تو اللہ پاک خود کرتے ہیں ساری چیزیں، کرتے ہیں یا کسی ذریعے کے ساتھ کریں یا ڈائریکٹ کریں، یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس قرآن پاک میں ہے. تو مفہوم ہے اس آیت کا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گنہگار ہیں سب، اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے اللہ پاک سزائیں دیتے ہیں. تو جو ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ دنیا امتحان ہے، امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. جو پیپر دینے بچے جاتے ہیں، ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں اور وہ غلط پیپر لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ آنسر غلط لکھ رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی کھڑا ہونے والا، دیکھنے والا جانتا ہے کہ غلط لکھ رہا ہے، پھر بھی روکتا نہیں ہے، اس کو لکھنے دیتا ہے. صحیح لکھنے والے کو بھی لکھنے دیتا ہے کیونکہ آگے پاس فیل ہونا ہے، اس کے بدلے ملنے والے ہیں. تو ایگزام ہال میں روکنا پھر یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا، قانون کے خلاف ہو جائے گا، اس کو لکھنے دیا جائے گا. اس طرح دنیا کے سارے انسان کا امتحان چل رہا ہے، اس لیے یہاں پر ساری چیزوں کو اللہ پاک ہونے دیتے ہیں. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اللہ پاک نے نبی بھیج دیا، قرآن بھیج دیا، ساری چیزیں بتا دی، اچھے برے راستے. اب انسانوں کے اپنے اختیار ہے کہ وہ انسان اچھے کام کرے یا برے کام کرے. اس لیے جو ہے یہاں دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر اچھے سے اچھے لوگ گزرے ہیں، صحابہ، انبیاء علیہ السلام اور دوسرے اولیاء کرام، جنہوں نے اچھائی کی مثال قائم کی ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور بہت بڑے بڑے ظالم اور ظلم کرنے والے، گناہ کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے. آگے ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، وہاں کی کامیابی ہے. تو جس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ویسے اعتراضات کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرما دے.